السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بہت ہی امپارٹنٹ نیوز شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آرمی چیف نے جو 30-35 اینکرز کے ساتھ 2-3 دن پہلے جو ملاقات کی ہے، آف دا ریکارڈ گپ شپ گفتگو جو چیزیں باہر آئی ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں، سیاسی جماعتیں باقی تو اس پر خاموش ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے سخت رد عمل دیا ہے۔ گزشتہ رات، یہ جو رات گزری ہے، مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ختم قرآن پاک کی تقریب تھی، چھوٹی سی تقریب تھی۔ مولانا نے مختصر سا خطاب کیا ہے، لیکن بہت ہی امپارٹنٹ چیزیں مولانا نے اٹھائی ہیں، نکات اٹھائے ہیں آرمی چیف کی اس ملاقات کے حوالے سے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنے کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھارت مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی مولانا نے مسترد کیا ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بھارت مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے۔ بھارت مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ ہم منت ترلے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے تک بھی جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے۔ یہ مولانا نے بالکل تقریب سے خطاب کیا ہے، یہ کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن مقتدر قوتوں کو بھی واضح پیغام دیا ہے مولانا نے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم میدان میں ہیں، میدان میں تھے اور میدان میں رہیں گے۔ ہم اکیلے تھے تو بھی ملین مارچ وغیرہ کر رہے تھے، چھائے ہوئے تھے ملکی سیاست پر، اور اگر اب اکا دکا کوئی چھوڑ بھی جائے، ادھر ادھر بھی ہو جائے، تو ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہم میدان میں رمضان شریف کے بعد مولانا نے اعلان کیا ہے کہ ہم زیادہ مضبوط طریقے سے اور زیادہ بہتر قوت کے ساتھ جو ہے میدان میں آئیں گے۔ مولانا نے کیا کچھ باتیں کی ہیں حکومت کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے اشارتاً، اور مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اشاروں کنائیوں میں یہ بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی مختصر سی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان تک پہنچ جائے گی جہاں پہنچنی چاہیے۔ تو مولانا نے جو کچھ کہا ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی میڈیا میں یہ رپورٹ نہیں ہوا، اس وقت جب میں صبح یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ میڈیا میں جاری نہیں ہوا، میڈیا میں آ جائے گا، ظاہر ہے ابھی رات ہی تقریب ہوئی ہے، میڈیا کو تو نہیں بلایا تھا مولانا نے، کیونکہ تراویح ہوتی تھی مولانا کی رہائش گاہ پر، تراویح نماز ہوتی تھی باجماعت، اور ختم قرآن پاک رات ہوا ہے، تقریب ہوئی ہے، اس سے مولانا نے خطاب کیا ہے، اور کیا کچھ کہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی بہت امپارٹنٹ چیزیں اٹھائی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی میدان میں تھے، اب بھی میدان میں ہیں، اور آگے بھی میدان میں رہیں گے۔ رمضان شریف کے بعد ہم پہلے سے بہتر قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ ہم جب بالکل تنہا تھے تب بھی پورے ملک کی سیاست پر چھائے ہوئے تھے، اب بھی اگر کوئی اکا دکا ادھر ادھر ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو ورکر موجود تھے، مولانا کے ساتھی موجود تھے تقریب میں، ان کو مولانا نے کہا کہ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، اگر کوئی اکا دکا، یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی کی طرف یہ اشارہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی یا اے این پی یا کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی، ہم اکیلے بھی تحریک چلا سکتے ہیں، پہلے بھی ہم اکیلے ملین مارچ وغیرہ کر چکے ہیں۔ تو اب پھر آگے مولانا نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے کہ آج کشمیر کا سودا کر کے کشمیریوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ قوم کے مستقبل کے فیصلے منافقت کے ساتھ اور چوری چھپے کیے جا رہے ہیں۔ آج ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہی کا عالم یہ ہے کہ ہم آج دشمن کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس لڑائی کی، جنگ کی صلاحیت نہیں ہے۔ معیشت تباہ ہے، جس ملک کی تباہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی ظاہر لڑائی کی، جنگ کی کیا صلاحیت ہوگی۔ تو آج ہم ہر مسئلے پر مفاہمت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر مفاہمت کریں، اس مسئلے پر، تو ہر مسئلے پر ہم جو ہے مفاہمت کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔
اسی مفاہمت کی بنیاد پر قوم کے مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان تمام فیصلوں کی کالک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ماتھے پر ملی جائے گی۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں جو میں نے نوٹ کیے، میں نے خود تقریر سنی ہے، اس کے بعد یہ میں نے نوٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے ان کی پھر پارلیمنٹ کے ماتھے پر کالک جو ہے وہ ملنے کی کوشش کی جائے گی یا ملی جائے گی۔ آگے مولانا کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہماری پوزیشن اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ترلے کرنے لگے ہیں ہندوستان کے کہ مذاکرات کریں۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے بھی جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس 24 گھنٹے جنگ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے، معیشت تباہ ہونے کی وجہ سے ہم بھارت کے ساتھ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، مولانا کا یہ کہنا تھا، یعنی یہ مقتدر قوتوں کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا، آگے مولانا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد پوری جماعت کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کروں گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کوئی قیادت ہوتی یا ہمارے پاس کوئی معتبر سیاسی قیادت ہوتی تو آج فوج کے سربراہ 35 اینکرز کو بلا کر خطے کی صورتحال پر اپنا فلسفہ پیش نہ کرتے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے مولانا کا، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا رد عمل ہے کہ اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کوئی معتبر قیادت ہوتی یا معتبر سیاسی قیادت ہوتی ہمارے پاس، تو آج فوج کے سربراہ 35 اینکرز کو بلا کر خطے کی صورتحال جو بن رہی ہے اس پر اپنا فلسفہ نہ پیش کرتے۔ یعنی بھارت کے ساتھ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، اس جو مولانا نے پڑھا ہے، میں نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، سنا ہے، سوشل میڈیا پر تو یہ چلا ہے۔ آرمی چیف نے منع کیا تھا اینکرز کو کہ یہ چیزیں باہر نہیں نکالنی، یہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر رپورٹ کی کسی نے تو میں مکر جاؤں گا، لائٹر موڈ میں کہا تھا، لیکن رؤف کلاسرا نے بھی اس پر پروگرام کیا، میں نے وہ پورا پروگرام سنا تھا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معتبر سیاسی قیادت ہوتی تو یہ ایسی صورتحال نہ بنتی کہ آرمی چیف یہ فلسفہ پیش کرتے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ ان میں معاملات چلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہماری سیاست ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں ایسی قیادت کو آگے لانا ہوگا جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ اگر آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ قومی معاملات میں دھاندلی، بے ایمانی اور زور زبردستی نہیں چلے گی۔ ہمیں اپنے حلف اور عہد کی پاسداری کے تحت معاملات کو آگے چلانا ہوگا، ملکی معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ جو ہم نے حلف لیا ہے، جو ہم نے عہد کیا ہے، اس کے مطابق ملکی معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ اچھا، آگے مولانا کہتے ہیں کہ میں نے آج تھوڑی سی اشاروں کنایوں میں بات کہہ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات وہاں پہنچ جائے گی جہاں پہنچنی چاہیے، یعنی مقتدر قوتوں کی طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ چوری چھپے قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسرائیل کے حوالے سے مولانا نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو جی تسلیم کرو۔ بھائی، اسرائیل تو تمہارا بعد میں ہے، پہلے تو آپ فلسطین کو تو تسلیم کرو نا۔ اسرائیل تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے تو فلسطین کو تسلیم کرو، جو فلسطینیوں کا حق ہے، ان کو ریاست سمجھو، ان کو سلطنت سمجھو، تسلیم کرو۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ ہمیں باہمی اعتماد کے ساتھ ملکی معاملات بہتر کرنے ہوں گے۔ ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، اور نہ ہی ہمارا یہ کوئی ایسا نظریہ ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہم نے ملک کے آئین کے ساتھ چلنا ہے۔ ملک پر پنجے گاڑی ہوئی مقتدر قوتوں کو بھی اسی طرز عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ جو مقتدر قوتیں ہیں، جن کے ملک پر پنجے جنہوں نے گاڑے ہوئے ہیں،
ان کو بھی اسی طرز عمل کا احترام کرنا ہوگا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ آئین کے مطابق چلنا ہے، آئین کا جس طرح آئین کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، ہتھیار ہم نے نہیں اٹھائے، نہ ہمارا ایسا کوئی نظریہ ہے۔ تو مقتدر قوتوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی طرز عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر احترام نہیں ہوگا تو پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور جو معاملات جس طرح دنیا بھر میں بگڑتے ہیں اور پھر ان کو شاید کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ یہ بھی مولانا نے کہا ہے کہ اگر احترام نہیں ہوگا تو پھر معاملات بگڑ سکتے ہیں، جس طرح دنیا بھر میں بگڑتے رہتے ہیں، تو ان معاملات کو پھر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ملکی معاملات بہتر بنائے جا سکیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا رد عمل ہے آرمی چیف کی ملاقات جو اینکرز کے ساتھ آف دا ریکارڈ تھی، جو میڈیا میں پھر رپورٹ ہوئی، اس پر مولانا فضل الرحمان نے اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ مجھے خود جنگ اور دی نیوز کے ایک بڑے صحافی نے فون کیا، ڈسکس کر رہے تھے، تو آرمی چیف کی ملاقات اور جو اینکرز کے ساتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو وہ عمران خان کی طرف، وزیر اعظم کی طرف، حکومت کی طرف سارا فوکس کر رہے تھے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وہ خود معاملات چلا رہے ہیں، یہ تصور غلط ہے کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر عثمان بزدار کب کو ہٹ چکا ہوتا۔ تو وزیر اعظم مطلب خود اپنے معاملات خود چلا رہے ہوتے ہیں، اور حکومت 5 سال مدت پوری کرے گی، پھر اس کی تشریح کر رہے تھے کہ بھئی آرمی چیف کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ مدت پوری کرے گی حکومت۔ ظاہر ہے جب سوال ہوگا تو پھر آرمی چیف نے پھر خود ہی کہے، جب سوال ہوگا تو پھر آرمی چیف نے تو یہی جواب دینا ہے نا، آرمی چیف نے یہ تو نہیں کہنا کہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی، یہی جواب دینا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ ہاں اگر آئینی طریقے سے حکومت ہٹائی جاتی ہے، جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے، یا حکمران خود چھوڑ دیتے ہیں حکومت، تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، یعنی فوکس سارا اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش دوست کر رہے تھے کہ مقصد اس ملاقات کا یعنی عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، حکومت جانے والی ہے، لیکن کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ملاقات کا مقصد بھارت کے ساتھ تجارت کا معاملہ تھا، جس کے بارے میں اینکرز کو اعتماد میں لینا تھا یا اینکرز کو بریف کرنا تھا، جس پر مولانا نے فوکس کیا ہے۔ آج جو ختم قرآن پاک کی جو تقریب تھی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر، اس میں جو خطاب کیا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نے، اور وہ بھی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی 30-35 اینکرز کے ساتھ جو ملاقات کا جو مین مقصد ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات اور بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے تھا۔ اسی لیے شاید مولانا فضل الرحمان نے یہ سخت رد عمل دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں اشاروں کنائیوں میں، اور میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں وہاں تک پہنچ جائیں گی جہاں پہنچنی چاہیے۔ تو مولانا نے خبردار کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی ہے، پیپلز پارٹی اور اے این پی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ اکا دکا اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم میدان میں تھے، میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔